بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کربلا کا دل چیر دینے والا آخری واقعہ۔ اس واقعے کے بعد ابن زیاد نے جامع مسجد میں شہر والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیتے ہوئے کہا، اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو غالب کیا اور کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ اس مجمع میں مشہور اہل بیت حضرت ابن عفو بھی موجود تھے۔ ان سے خطبے کے یہ الفاظ سن کر رہا نہ گیا۔ وہ غصے میں کانپتے ہوئے کھڑے ہوئے اور ابن زید کو ہلاکتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو ہی کذاب ہے، حسین سچا ہے، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن ذکر اس کے جواب سے تمل اٹھے اور جلادوں کو حکم دیا کہ شاہی عام پر لے جا کر اس بوڑھے کا سر قلم کر دو۔ ابن عفاف نے شوق شہادت میں مچلتے ہوئے منتقلوں میں پہچان کر چمکتی ہوئی تلواروں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ خون بہا، لاش تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ کوثر کی سرحد پر جان نثار کی تعداد میں ایک عدد کا اور اضافہ ہوا۔ دوسرے دن ابن زید نے اہل بیت کا تاجدار کارواں ابن سعد کے سپردگی میں دیا دمشق کی طرف روانہ کیا۔ حضرت امام کا سر مبارک نیزے پر آگے آگے چل رہا تھا، پیچھے پیچھے اہل بیت کے اونٹ تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام علی مقام اب بھی اپنے حرم کے قافلے کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ انصار سفر میں سر مبارک سے عجیب و غریب ہولناک کرامت کا مظاہرہ ہوا۔ رات کے سناٹے میں حیرت انگیز صدائیں فضا کو گونج رہی تھیں۔ کبھی کبھی سر مبارک کی گرد و نما کی کرن پھوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے آبادی سے یہ قافلہ گزرتا ایک قہر مچ جاتا۔ دمشق کا شہر نظر آتے ہی یزید فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بے قرار تھا۔ سب سے پہلے زہید بن قاسم نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور 66 عوام و نثار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اس وقت کربلا کی ریگستان میں ان کی لاشیں بے پار پڑی ہوئی ہیں، ان کے کپڑے خون میں لپٹے ہوئے ہیں، ان کے رخسار گرد و نما سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمش اور ہواؤں کی شدت سے خشک ہوں گے۔ پہلے تو فتح کی خوشخبری سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلے، حیرت، ہلاکت اور خوفناک انجام نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا، بار بار چھاتی پیٹتا تھا۔ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگے اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت و دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پیشانی مقتول کی اہمیت تو بڑھ سکتی ہے، پر قاتل کا ظلم نہیں اٹھ سکتا۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت بھی جمع کیے اور امام ابن زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارا باپ نے میرا رشتہ کاٹا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے جو کچھ کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس جواب میں امام ابن زین العابدین نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے، تمہاری کوئی مصیبت ایسی نہیں جو پہلے سے نہ لکھی ہو۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر یزید نے شاہی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان سپہ سالاروں کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ بعضوں نے نہایت سختی کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حالت میں دیکھ کر کرتے۔ زید نے حکم دیا کہ سپہ سالاروں کی رسی کھول دی جائے اور سید زادیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور انہوں نے دکھ بڑی آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا ہے، اب ہماری بے عزتی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خانشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں ہم سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مقام کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا تھا اور وہ بدبخت یزید اپنے ہاتھوں کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسماعیل نے ڈرتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گار رسول ہے، اس کا احترام کرو۔ یزید یہ سن کر تمل اٹھا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔
حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھی۔ کبھی حضرت شہربانو اور رباب سینے سے لگا کر بلکلاتے ہوئے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتی میں کھو جاتی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نفس شاب گزر چکی تھی، سارا دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کی مصافاتوں پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ اچانک صدا کی قیام گاہ سے کسی عورت کے نا بلند ہوا، محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضائیں کی چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھو، حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے بلبلا رہی ہیں۔ دور درد سے ایک قیامت جاگ اٹھی ہے۔ اس دردناک نالے سے اس کے دل میں جو دہشت کی ایک قیامت جاگ اٹھی ہے، اس دردناک نالے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی تو عمر کی آخری سانس تک نہیں نکلی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد اگر دمشق کی دیواروں سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، کیونکہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت امام زین العابدین نے اہل بیت کی فضائیں منتقین اور یزید کے ظلم پر مشتکی جو تحریکی خطبہ دیا تھا، اس نے لوگوں کے دل ہلا دیے تھے، اور ماحول میں اس کے اثر انگیز ابھی تک باقی تھا۔ اگر تقریر کا سلسلہ کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید گھبرا کر اذان نہ دی ہوتی تو اس دن یزید کی شاہی اقدار اینٹ سے اینٹ بجا دیتے اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اس لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سپردگی میں 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاجدار کارواں ان نے مدینے کی طرف روانہ کروا دیا۔ ہزاروں کوشش کی کربلا کی یہ دھمکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ لگ چکی تھی اس کا سپرد ہونا ممکن نہیں تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت نعمان بشیر بہت پاکیزہ اور اہل بیت تھے۔ دمشق کی آبادی سے جوں ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 برس عرض کیا، یہ نیاز بندہ حکم کا غلام ہے، جہاں جی چاہیں تشریف لے جائیں، میری تکلیف کا خیال کیجیے، جہاں حکم دیجیے گا پڑاؤ کروں گا، جب فریاد کریں گے کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہوئے اور شہادت اہل بیت کو دفن کیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ ماتم گاہ آئے اور شہیدوں کی تجہیز و تفین کا فرض انجام دیا۔ آخری روایت زیادہ قابل احترام ہے۔ حضرت امام عرش مقام کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا۔ حضرت زینب شہربانو اور عابد بیمار کی گود میں تھا۔ پہاڑ، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینہ بڑھ رہا تھا، منزلیں بڑھ رہی تھیں اور سینے کے جذبات مچل رہے تھے، یہاں تک کہ کئی دنوں کے بعد اب جہاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جگر اٹھا۔ رحمت نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل کر کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے کبھی گزری تھیں۔ کرامت کی یہ رانیاں اس وقت اپنے تاجداروں اور نازدانوں کے زام و فخر میں تھیں۔ زندگی شام و سحر اپنے تاجداروں اور نازدانوں کی ظلم و صف میں تھی۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹ سے معمول تھی۔ کلیاں سے گوچے تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چاروں گروہ کا مجمع لگ گیا۔ پلکوں پر ننھے سے قطار چمکے ہوئے پیاروں کے صید میں طوفان منڈلا گیا۔ سوتے میں ذرا سا چونک گئی اور آنکھ کی نیند اڑ گئی۔ اب ایسی راہ سے لوٹ رہی ہیں تو قدموں کے نیچے کانٹے بچھوئے کھڑے ہیں۔ تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر پر اٹھائی تو کوئی تسلی دینے والا نہیں۔ خیمے اجڑے ہیں، قافلے ویران ہو چکے ہیں۔ شہزادیوں اور رانیوں کی جگہ اب اشفاق حالت یتیموں اور بیواؤں کا ایک مجمع ہے، جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ رہ گیا ہے۔ لبوں کی جشانی اور آبرو کے اشاروں سے زنجیریں توڑنے والا آج خود عصائے کربلا ہے۔ مدینہ کے مسافر گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی ہے۔ اب بھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دھڑک رہی ہے، قیامت کو پسینے آ رہے ہیں۔ کربلا کی فریاد مالک الکونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، اس کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ نبوت کے لیے کہیں سے گوال لانے نہیں، بغیر ڈھالے حسین جب اپنے نانا کی تبعت پر حاضر جائیں گے تو ان کی گیت کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔
پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی۔ نہایت بے قاعدگی میں کٹی، انگاروں پر کروٹیں بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار تھے۔ نعمان ابن بشیر آگے آگے چل رہے تھے، ان کے پیچھے اہل بیت کے سواریاں تھیں، سب سے آخر میں 30 محافظ سپاہیوں کا مسلح دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینہ کی حدود شروع ہو گئی۔ اب فریادوں کا حال بلندنے لگا، سینے کی آگ تیز ہونے لگی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تالاب بڑھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگی، کھجوروں کی قطار اور سبزہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ کی آبادی چمکی، صبح شام کا پیمانہ چھل اٹھا، کلیجہ توڑ کر ہواؤں کا دھواں نکلا اور ساری فضا پر چھا گیا۔ رومانوں کا گروہ دیکھ کر دل کی چوٹ ابھر آئی۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت عابد بیمار ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نالوں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سناٹے سوار بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر دوڑا دی کہ کربلا سے نبی زادیوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ شہزادے رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف قہر مچ گیا۔ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ فوراً غم اور جذبے میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا اور نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شور غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ اغواؤں کے شور سے مدینہ کے آسمان ہل گیا۔ حضرت امام کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ہر گھر میں صفحہ ماتم بچھ گیا۔ حضرت زینب فریاد کرتی ہوئی مدینہ میں داخل ہوئیں، نانا جان اٹھیں، اب قیامت کا کوئی دن نہیں آئے گا۔ آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا ہے، آپ کے لاڈلے شہزادے شہید ہو گئے ہیں، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سینہ چین لیا، بے آبرو آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا۔ آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتے ہوئے دنیا سے چل بسا۔ کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے۔ آپ کے پیار کا سانچا ہوا چمن تاجدار ہو گیا۔ نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجیے، آپ کے انتظار سے اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہیں، ذرا قدمین سے نکل کر اپنی شفقت نصیب بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیں۔ حضرت زینب کی اس پکار سے سننے والوں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ امیر المومنین حضرت ام اسماء، حضرت ابن عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن زید کی حیرت انگیز کیفیت تاب ذیل سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر کے بچے یہ پڑھ رہے تھے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جب اس کا رسول پوچھے گا، تم نے ہماری اولاد کے ساتھ یہی سلوک کیا؟ ان میں سے بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، تلواروں، تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہوئے ہیں، ان کی لاشیں بے آبرو وادی میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں سے بندھے ہیں، ہاتھ نیلے پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے امام کا کٹا سر لے اہل بیت کا یہ تاجدار کارواں جس دم روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، گردش وقت ٹھہر گئی، بہتے ہوئے دھاتے تھم گئے، آسمان میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم خیزیدہ تھی، کہیں آج ہی قیامت نہ آ جائے۔ اس وقت کا دل دردناک روحیں فضائیں ضبط سے تحریر ہیں، قلم کو یاد نہیں کہ درد عالم کی وہ تصویر کھینچ سکے جس کی یاد اہل مدینہ کو صدیاں تڑپاتی رہی۔ اہل حرم کے سوا کسی کو نہیں معلوم کہ حجر عائشہ میں کیا ہوا، کربلا کی فریاد اپنے نانا جان کی تبت سے کس طرح واپس لوٹی۔ پردہ ناز کا سر مقدن انور سے باہر تھا، رحمت کے جلوے گاہ خاک میں جب جنت کے پھول ہی ٹھہرائیں تو نرگس کی چمن محروم سے اہل چمن کا کیا پردہ تھا۔ دیواریں تو غیروں پر حامل ہوتی ہیں، اپنی ہی گود کے پرندوں سے کیا حجاب۔ حضرت زینب، حضرت شہربانو، حضرت ام رباب، عابد بیمار اور ام کلثوم و سکینہ یہ سب کے سب محروم اسرار تھے۔ اندرون کعبہ کیا واقعہ پیش آیا کون جانے۔ آنکھوں پر رحمت کے آستین کس طرح رکھی گئی۔ کربلا کے پس منظر میں مشتاق اہلیت کا سربرستہ کن الفاظوں میں سمجھایا گیا۔ بس یوں ہی ٹھہرے رہنے والوں کے عامل غیب کو ان سرگوشیوں کا حال کیا معلوم۔ مقدر رسول سے سید کی خوابگاہ بھی 2 ہی قدم کے فاصلے پر تھی، کون جانتا ہے
لاڈلوں کو سینے سے لگانا اور اپنے یتیموں کے آنسو پونچھنے میں جذبات کرنے کے لیے ماتم کے عزاف میں بھی کسی مغفور گزار سے اپنے نانا جان کی رحم پاک تک آئے گی۔ تاریخ صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب نے بلبلا کر کربلا کی داستان زلزلہ خیر سنائی۔ شہر بانو نے کہا، خاندان رسولت کی بیوہ اپنے سہاگ لٹا کر در دولت پر حاضر ہوئی ہیں۔ عابد بیمار نے عرض کیا، یتیم کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جان شفو کو کرام اور صبر و ضم کی بھیک مانگتا ہے۔ آؤ افواہ کا ابلتا ہوا سرگرم ماتم کے بعد شہزادے کونین حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک مدینہ مشرف حضرت سیدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا۔ دریا کا بچھڑی ہوئی قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔